دوستوں، آپ کو میرے اس ویڈیو میں خوش آمدید ہے۔ میرے اس ویڈیو کا جو خاص موضوع کا محور وہ رہے گا ڈائبٹیز کے موضوع کے ارد گرد۔ ڈائبٹیز ایک مزمن اور مہلک مرض ہے، اور چونکہ ہم نومبر کے مہینے میں ہر سال 14 نومبر کو اقوام متحدہ کے زیر نظر ڈائبٹیز ڈے منایا جاتا ہے، جسے ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کہتے ہیں یا عالمی روز برائے ذیابیطس کہا جاتا ہے، اس کا میں آپ کو پس منظر دوں گا۔ اس کے علاوہ جو ڈائبٹیز کی جو دو اقسام ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2، اس پہ ہم ذرا روشنی ڈالیں گے۔ اس کے پیچھے جو دوا ساز کمپنیز ہیں جو انسولین بناتی ہیں، جنہیں بگ فارماسیوٹیکل کمپنیز کہتے ہیں، ان کے کیا عزائم ہیں اس مرض کو لے کے، اس پہ ہم تھوڑی سی جانچ پڑتال کریں گے، اور کچھ مشورے دوں گا میں آپ کو کہ کس طرح سے آپ نے اس مرض پہ قابو کرنا ہے، خاص طور پہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو لے کر۔ اور اس طرح سے ہم ابھی اپنے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اختتام تک آپ میرے ساتھ رہیں گے۔ تو ناظرین، بات کر رہے ہیں ہم ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے حوالے سے۔ سن 2006 میں IDF یعنی انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن نے مل کر بتعاون WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی عالمی ادارہ برائے صحت نے مل کر ایک قرارداد منظور کروائی، اور تب سے لے کے آج تک 14 سے 15 سال گزر چکے ہیں لگ بھگ، اور یہ نومبر میں کیمپینز رن کی جاتی ہیں جہاں پر لوگوں کو یہ معلومات فراہم کی جاتی ہے، ڈائبٹیز کے خطرات کے بارے میں ان کو آگاہ کیا جاتا ہے، اور ان کی ویب سائٹ کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ 1 ارب لوگ اس معلومات سے متاثر ہوتے ہیں، اور یہ کیمپینز کچھ 160 ممالک میں بدستور شائع کی جاتی ہے مختلف طریقہ کار سے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم اگر 14 نومبر کی خصوصیت میں اگر ہم غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ روز ولادت ہے ایک اہم ڈاکٹر کا، جن کا نام تھا سر فریڈرک بینٹن، جنہوں نے 1922 میں اپنے ایک ساتھی ڈاکٹر چارلز بیسن کے ساتھ مل کر انسولین دنیا کو سب سے پہلے متعارف کرایا، جس سے ٹائپ 1 ڈائبٹیز خاص طور پہ اس وقت اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہمارا جسم بھی انسولین بناتا ہے، لیکن جب ہمارا جسم یعنی ہمارا لبلبا انسولین بنا نہیں سکتا کسی بھی وجوہات کے تحت، یعنی آٹو امیون ڈیزیز ہو یا کوئی بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہمارا لبلبا ناکارہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں پھر ایگزوجنسلی یعنی باہر سے انسولین انجیکٹ کی جاتی ہے، تو تب یہ پہلی دفعہ متعارف کیا گیا تھا، ورنہ اس سے پہلے لوگ زیادہ دیر جی نہیں سکتے تھے، اس سے اموات ہوتی تھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا جس کے پیش نظر یہ دن مقرر کیا گیا 14 نومبر، جو کہ سر فریڈرک بینٹن کی سالگرہ کا دن ہے۔ اور ان کی ایک خواہش تھی کہ انسولین کی قیمتوں میں کوئی ایسا اضافہ نہ ہو بتدریج، کیونکہ وہ چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ ہر انسان مریض جسے انسولین کی ضرورت ہے وہ اسے آسانی سے اس کا استعمال کر سکے، اس کی اس تک رسائی ہو، اسے وہ خرید سکے۔ لیکن اگر آج کی تاریخ میں ہم انسولین کی قیمتوں کا مطالعہ کریں تو تصویر بالکل مختلف ہے۔ انسولین کی قیمتیں جو ہیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ یہ میں خاص طور پہ امریکہ کی آپ کو مثال دے رہا ہوں۔ جب یہ قرارداد منظور ہوئی سن 2006 میں، اس دوران امریکہ میں ایک رپورٹ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ قیمتیں $67 یعنی 1000 یونٹس کی، جو کہ خوراک ہے ایک مہینے کچھ دنوں یا 2 مہینوں کے لگ بھگ ڈائبٹی کے مریض کی، اس کی قیمتیں بڑھ کر
اگر 2019 میں دیکھا جائے، فاسٹ فارورڈ کیا جائے تو $285 تک بڑھ گئے ہیں، جو کہ ایک تشویشناک معلومات ہے۔ اور ڈائبٹیز کو اس وقت سے دیکھا جائے، یعنی سن 2006 سے اب تک دیکھا جائے، 14-15 سال گزر چکے ہیں، تو کوئی ایسے خاطر خواہ اس میں کوئی ایسا فرق نہیں آیا ہے جو یہ بیداری کے انہوں نے کیمپینز رن کی۔ کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب میں نے اور مزید ڈیپلی اس میں جانچ پڑتال کرنے کی کوشش کی، تو جو کمپنیز امریکہ میں قیمتوں کو کنٹرول کرتی ہیں وہ 3 بڑی کمپنیز ہیں، اور ان کا نام ہے، ایک کا نام ہے للی، اور دوسری کمپنی ہے جس کا نام ہے سنوفی، اور تیسری کمپنی کا نام ہے نووو نورڈسک۔ یہ 3 کمپنی کہ ان کے مد مقابل کوئی اور کمپنیز نہیں ہیں، لہٰذا وہ پرائسز اپنی مرضی سے متعین کرتے ہیں۔ اور چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے کے جو سرکاری شراکت دار ہیں، جن کے کفالت کے تحت یہ سارے دنیا بھر میں کیمپینز رن کی جاتی ہیں اویئرنیس کی ڈائبٹیز کے حوالے سے، وہی 3 کمپنیز باشمول 4-5 اور کمپنیز، یعنی مکمل 7-8 کمپنیز ہیں، وہ سپانسرز کرتی ہیں۔ یعنی جو کمپنیز دوا ساز ہیں اس مرض کے انسولین کو ٹھیک کرنے کی، وہی کمپنیز سپانسرز بھی ہیں۔ یعنی یہ وہی کمپنیز گویا چاہتی ہیں کہ اس کرۂ ارض سے ڈائبٹیز بالکل مٹ جائے۔ یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے، پریشان کن صورتحال ہے، کیونکہ اگر قیمتیں ایک طرف سے اتنی بڑھ رہی ہیں اور دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے ڈائبٹیز سے بچایا جائے، تو جب ڈیپلی اور مزید جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو یہ پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے جو معلومات ڈائبٹیز کے حوالے سے ہیں وہ کچھ اتنا مبینہ طور پر وضاحت اس کی نہیں کی گئی۔ حالانکہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ٹائپ 2 ڈائبٹیز سے بالکل مختلف ہے، لیکن جب یہ ان معلومات کو پیش کرتے ہیں وہ ایسے پیش کرتے ہیں کہ جس طرح سے کہ یہ 2 بیماریاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ ہاں، ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں لبلبا، جس طرح سے میں نے کہا پہلے کہ لبلبا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں لبلبا کمزور ہو جاتا ہے لیکن وہ انسولین تولید کر سکتا ہے۔ اور کئی ماہرین ہیں ایسے جو کہتے ہیں کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز تو تاحیات اس نے انسولین لینا ہی لینا ہے باہر سے زندہ رہنے کے لیے، کیونکہ لبلبا کام کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، لیکن ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو مہلک نہیں سمجھا جاتا ہے۔ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو مرض بھی، کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ مرض بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ ایک حالت ہے، کیونکہ وہ حالت پیدا کی جاتی ہے غذائیت کے عدم استعمال سے۔ تو یہ ایک ابہام دکھایا جاتا ہے، کیونکہ ان کمپنیز کا اثر و رسوخ ہے ان کیمپینز پہ، تو یہ اس طرح کے معلومات عام طور پر جو ایک میری طرح ایک عام انسان سمجھ سکتا ہے، ان کو اتنا ایسے پیش کیا جاتا ہے۔ تو اگر اعداد و شمار کی طرف اگر ہم دیکھیں ڈائبٹیز کے مرض کو لے کے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سن 2019 میں کچھ 42 لاکھ لوگ اموات ہوئی تھیں اس ڈائبٹیز کے حوالے سے۔ اور اگر اب کی صورتحال دیکھی جائے، یعنی سن 2019 تک ہی جو اس مرض میں اب تک لوگ مبتلا ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ 46 کروڑ 30 لاکھ لوگ جو بالغ ہیں اس مرض میں اب تک مبتلا ہے۔ لیکن یہ نہیں وضاحت سے کہا جاتا کہ اس میں سے صرف 10% لوگ وہ ٹائپ 1 ڈائبٹک ہیں، اور اس میں سے جو 90% وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہیں۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں ان صنعت سے منسلک جو کمپنیز ہیں، ان کی اگر ہم اعداد و شمار کی طرف نظر ڈالیں تو سن 2019 میں عالمی سطح پر ان کی مکمل طور پر جو فروخت ہوئی ادویات کی وہ کچھ
$1.25 ट्रिलियन यानी टी से ट्रिलियन डॉलर बताई जाती है एक रिपोर्ट के हवाले से। और इसमें से तकरीबन कुछ 48.5 अरब डॉलर की जो फ़रोख्त थी वो सिर्फ एंटी डायबिटिक ड्रग्स से, यानी वो अद्वियात जिससे डायबिटीज़ का इलाज किया जाता है। और इसमें से अगर सिर्फ हम एक कंपनी का भी मुताला करें उनकी फ़रोख्त का, तो पता ये चलता है कि नोवो नॉर्डिस्क कंपनी ने सन 2017 में कुछ 13.7 अरब डॉलर के एंटी डायबिटिक ड्रग्स फ़रोख्त किए। और इनकी पेशन गोई है कि सन 2024 तक इनकी आमदनी है वो 13.7 अरब डॉलर से बढ़कर 21 अरब डॉलर की पेशगोई दी जाती है। होता यह है कि ये जो कंपनीज़ हैं ऐसी कैंपेन्स को स्पॉन्सर करती हैं, जिस तरह से मैंने कहा उनका एक असर व रसूख होता है। और ना सिर्फ इस तरह के जो ये दिन मनाए जाते हैं अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर नज़र, बल्कि कुछ ऐसे इदारे हैं जिन्हें जो यानी पब्लिक हेल्थ एसोसिएशंस हैं, जिन्हें हम अवामी जमीयत बराए सेहत कहते हैं, उनको भी ये कंपनीज़ स्पॉन्सर करती हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका की ही अगर मिसाल दें तो ADA यानी अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन का जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी वेबसाइट में आप जाके देखें तो ये 3 जो कंपनीज़ हैं लेली, सनोफी और नोवो नॉर्डिस्क, ये सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं इन इदारों को माली इमदाद मुहैया करने में ताकि ये चल सके। और यही इदारे फिर अपने क़वाइद व ज़वाबित लोगों तक दुनिया भर में अपने ममालिक में वो शाया करते हैं ताकि उसका लोग एज़ ए गाइडलाइन या ऐसे हदायतनामे के तौर पर उसको इस्तेमाल करें। और इस तरह से जो असल मकसद है वो पूरा नहीं हो सकता, यानी इस कुर्रे अर्ज़ से डायबिटीज़ कभी का नाम मिट नहीं सकता। दवाइयाँ बिकती रहेंगी और साथ ही साथ ये भी दिखाया जाएगा कि ये कंपनीज़ चाहती हैं कि ये मर्ज़ में मुब्तला जो लोग हैं वो कम हो, लेकिन दर हकीकत ये नहीं होता। ना सिर्फ अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन बल्कि और दीगर इदारा उनको भी इसी तरह से ये माली इमदाद करते हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और डाइटरी जो एसोसिएशंस हैं वो भी, यानी जो ग़िज़ाई हिदायतनामा पेश करते हैं लोगों को, वो उनको भी ये कंपनीज़ असरअंदाज करती हैं। और इस तरह से कुछ गैर मुनसिफ़ाना तरजीह दी जाती है इन कंपनीज़ को, और मालूमात हम तक जो आसानी से पहुंच सकती है इस मर्ज़ से बचने की, उसको ढके छुपे अल्फाजों में पेश किया जाता है। तो नतीजतन हमें ये पता चलता है कि ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, ये जो दवासाज सनत से मुंसलिक जो कंपनीज़ हैं, इनकी एक स्ट्रेटजी, इनकी एक हिकमत अमली है जहाँ पर वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट पे गौर करते हैं, यानी इदाराती सरमायाकारी पे। वो इस तरह के, यानी अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन को स्पॉन्सर कर लिया, उस पर अपना असर व रसूख डाल दिया। तो मालूम होता है कि आलम तिब 2 धड़ों में तकसीम है। एक मकतबा फ़िक्र वो है जो इन इदारों के ज़ेर नज़र उनके दिए हुए क़वाइद और ज़वाबित के जारी करदा जो हिदायतनामे हैं उनको फ़ॉलो करते हैं, और दूसरी जानब वो आज़ाद, मुनफरिद और गैर जानिबदार अतिब्बा हैं, मुहक्किकीन हैं या तहकीकाती सहाफ़त से मुंसलिक जो लोग हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स शाया करते हैं। वो तहकीकात जो हुई हैं लेटेस्ट, उनको वो नाप तोल कर उनको लोगों के सामने इसकी हक़ाइक़ पेश करते हैं। कई किताबें उस पर लिखी जा चुकी हैं, और इसी को लेकर मैं आपको एक तजवीज़ पेश करूँगा। एक किताब शाया की गई थी, एक मशहूर डॉक्टर हैं जिनका नाम
جیسن فونگ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی کچھ سال 2 سال پہلے، اور کئی کتابیں انہوں نے شائع کی ہیں دا ڈائبٹیز کوڈ کے نام پہ. اس میں یہ ساری باتیں انہوں نے تفصیل سے بیان کی ہیں، اور انہوں نے خاص طور پر ٹائپ 1 ڈائبٹیز کو الگ کر کے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا انہوں نے علاج بتایا ہے کہ وہ ڈائٹری یعنی غذائی سے منسلک ایک حالت ہے، مرض نہیں ہے. تو میں بھی آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہ کتاب کا آپ مطالعہ کریں. امیزون کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں نیچے دیا ہے، آپ چاہیں تو اس لنک کو کلک کر کے امیزون سے وہ بک آپ منگوا سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ اس کتاب میں وہ انہوں نے خاص طور پر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے اوپر زور دیا ہے، یعنی وقفے والا روزہ. ایک اہم نظام ہے، یہ ایک اچھا نظام ہے، ہمیں دوبارہ اس قدرت کی طرف لے جاتا ہے جہاں ہم کھانا تبھی کھاتے ہیں جب ہمیں بھوک لگے، بنسبت کے اٹھتے ساتھ ہی ہمیں کچھ کھانا ہے، پھر اس کے تھوڑی دیر بعد پھر کچھ کھا لیتے ہیں، چائے پی لیتے ہیں، لنچ کے بعد ہائی ٹی وغیرہ وغیرہ، ڈنر، اور رات لیٹ نائٹ ایٹنگ کرنا، ان سب سے اجتناب کرنا چاہیے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ میں نے کچھ 5 ویڈیوز شائع کیے ہیں، اور ان کا لنک میں آپ کو اگر یوٹیوب ہے تو یہاں پہ کہیں پہ دوں گا. اگر فیس بک پہ آپ میرا اس ویڈیو کا مطالعہ کر رہے ہیں تو ڈسکرپشن میں نیچے میں انٹرمیٹنٹ کے حوالے سے آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ اس ویڈیوز کا میرا مطالعہ کریں. اور اس طرح سے میں تقریباً اپنے اس ویڈیو کے اختتام پہ پہنچا ہوں. تو ناظرین، یہ رہی میری مختصر سی پیشکش اس مرض کو لے کر، اور میری آنے والی ویڈیو تک امید کرتا ہوں کہ آپ اپنا خیال رکھیں اور سب سے زیادہ صحت مند رہیں.